بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 دسمبر 2021 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ انفو ٹی وی لاتا ہے سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ ٹریفک حادثے میں انڈین فیملی کے 5 افراد ہلاک۔ بے شک مشری میں ٹریفک حادثے کے باعث انڈین فیملی کے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق افسوسناک حادثہ وہ رات کے پیش آیا تھا۔ موصول ہونے والی رپورٹوں میں کہا گیا کہ ہلاک ہونے والے خاندان کے سربراہ کا نام محمد جابر ہے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ شبنہ بیگم تھی اور اس کے علاوہ جبکہ پچھلی سیٹ پر 7 سالہ لائبہ اور 5 سالہ سہا اور 3 سالہ لطفی سوار تھے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ متوفی شخص جو بیل میں کام کرتا تھا، تاہم دوسری ملازمت کے لیے وہ فیملی کے ساتھ جازان منتقل ہو رہا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور خاندان کے متوفی افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متعلقہ ادارے انڈین سفارت خانے کے تعاون سے ہلاک شدگان کی لاشیں انڈیا کی ریاست کیرالہ منتقل کر رہا ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی وصولی یقینی اور شفاف بنانے کے لیے QR کوڈ سسٹم۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ ٹیکس اتھارٹی کی جانب سے خرید و فروخت کے لیے QR کوڈ سسٹم پر مبنی لازمی ڈیجیٹل رسید کے پہلے مرحلے کا آغاز ہفتہ 4 دسمبر سے کر دیا گیا ہے۔ ادارہ ٹیکسیشن میں رجسٹرڈ تمام تاجروں کو اس کے بارے میں پہلے ہی اطلاع دے چکا ہے، جس کے تحت انہیں اپنے پہلے مرحلے کے حوالے سے ڈیڈ لائن کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات ہیں وہ فراہم کی جا چکی تھیں۔ اوقات اخبار کے مطابق زکوٰۃ ٹیکس اتھارٹی کی جانب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی وصولی کو یقینی اور شفاف بنانے کے لیے فل پروف سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت کسی بھی تجارتی کارروائی کی روایتی رسید جاری نہیں کی جا سکتی۔ نئے سسٹم کے تحت بار کوڈ سکیننگ کے ذریعے خریداری کی رسیدیں جاری ہوں گی، جن میں ایک مخصوص QR کوڈ کی سہولت موجود ہوگی۔ مینول یا کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے جو تیار کی جانے والی تمام رسیدیں ہیں وہ پہلے مرحلے سے کینسل ہو جائیں گی۔ ان کی جگہ نئے سسٹم جو QR کوڈ پر مبنی ہیں خرید و فروخت کی رسیدیں جاری کی جائیں گی۔ زکوٰۃ اور ٹیکس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، جو کہ 4 دسمبر تھی۔ اس سے پہلے تاجروں کو تمام جو تفصیلی معلومات فراہم کی جا چکی ہیں۔ مسجد الحرم میں ہنگامی طبی امداد کے لیے کارڈک الیکٹرانک شاک ڈیوائسز۔ سعودی وزارت مالیات کے زیر اہتمام مسجد الحرم کی تیسری توسیع والے حصے میں امراض قلب میں مبتلا افراد کو ضرورت پڑنے پر ہنگامی میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے لیے کارڈک الیکٹرک شاک ڈیوائس کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت مالیات کے ذمہ دار انجینئر نے بتایا کہ سائنسی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کارڈک شاک ڈیوائسز ان مریضوں کے لیے فائدہ مند ہیں جن کے دل کی حرکت کسی میڈیکل کی وجہ سے عارضی طور پر رک جاتی ہے۔ کمرشل رجسٹریشن یعنی سجل تجارت ڈیجیٹل طریقے سے کیسے کینسل کریں۔ وزارت تجارت نے CR وہ ڈیجیٹل طریقے سے کینسل کرانے کی 4 شرائط جاری کی ہیں۔ سعودی اخبار کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی سجل تجاری ختم کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے معاملے کو آسان بنانے کے لیے ڈیجیٹل طریقہ فراہم کیا گیا ہے۔ جس ادارے کی CR ختم کرانے ہو اس پر کوئی غیر ملکی کارکن درج نہیں ہونا چاہیے۔ ختم کرائی جانے والی تجارتی ادارے کی برانچز نہ ہوں اور CR کسی اور تجارتی لائسنس سے جڑی نہ ہو، جبکہ چوتھی شرط کے مطابق کمپنی کے ذمہ ادارہ ٹیکس، زکوٰۃ اور کسٹم کے واجبات باقی نہیں ہونے چاہیے۔ ابشر کے جعلی اکاؤنٹ سے ہوشیار رہا جائے۔ وزارت داخلہ کے ابشر پورٹل کی انتظامیہ نے کئی دفعہ خبردار کیا ہے کہ ابشر صارفین خود ساختہ ابشر اکاؤنٹ سے بھیجے جانے والے پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ کسی بھی میسج کا جواب نہ دیں جو خود ساختہ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجا گیا ہو۔ سوشل میڈیا پر ابشر سروس پورٹل کی انتظامیہ ظاہر کرتے ہوئے جو لوگ نامعلوم افراد میسج بھیجتے ہیں ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل بھی کوئی کسی قسم کا واسطہ مت کریں۔ سیدھا آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے www.moi.gov.sa ابشر اکاؤنٹ یا وزارت داخلہ کی ویب سائٹ www.abshir.sa کا ہی انتخاب کریں۔ بعض لوگوں کو جعلی ابشر اکاؤنٹ کی جانب سے پیغامات موصول ہوتے ہیں، جس پر ابشر انتظامیہ کی جانب سے وضاحت جاری کرتے ہوئے صارفین کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ جعل سازوں سے ہوشیار رہیں۔ عمرہ زائرین کو 2 پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کرائیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے زائرین کے لیے حج اور عمرہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وبا پھیلنے پر حج اور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے متعلقہ اداروں نے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ ڈیجیٹل کڑا، سمارٹ کارڈ، ہیلتھ اپلیکیشن، روبوٹ، سمارٹ سکرینز اور مختلف کاموں میں ڈیجیٹل سسٹم سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔
ماہرین نے کہا مصنوعی ذہانت سے استفادے کی بدولت سہولتوں کا معیار بلند ہوا اور حج اور عمرہ زائرین کے کام تیزی سے کیے جانے لگے ہیں۔ معاون سیکرٹری حج اور عمرہ نے بتایا کہ وزارت نے ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اتمنہ اپلیکیشن کو جدید خطوط پر استوار کیا تاکہ زائرین عمرہ، مسجد حرم اور روضہ شریف میں نماز کے اجازت نامے آسانی سے حاصل کر سکیں۔ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے پر قدوم پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کرائیں اور پھر اتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامے حاصل کریں۔ وزارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزارت کا انٹرنیشنل عمرہ نیٹ ورک مؤثر اور تیز رفتار ہے۔ عمرہ کمپنی اور ادارے قانون کے دائرے میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر سعید الدویغری نے بتایا کہ عمرہ زائر کے لیے توکلنا اور اطمئنہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان سے سعودیہ جانے والوں کا رش، سعودی ایئر لائن نے فلائٹس میں اضافہ کر دیا۔ سعودی عرب جانے کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس پر عائد پابندی ختم ہونے کے بعد پاکستان سے سعودی عرب کی جو فلائٹس ہیں اس میں رش کی وجہ سے وہ فلائٹس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے انٹرنیشنل جو ایئر لائن ہے اس نے بھی اپنی فلائٹس میں اضافہ کر دیا ہے، تو دوسری جانب سعودی ایئر لائن کی جانب سے بھی اسلام آباد سے سعودیہ کے لیے ہفتہ وار 4 مزید فلائٹس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں SB 889 15 دسمبر سے اتوار، پیر، بدھ اور جمعے کو پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سے سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ کے لیے اڑان بھرے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سعودی ایئر لائن کے اسٹیشن مینیجر نے بتایا کہ سعودی سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان مکمل فضائی آپریشن کی بحالی کے موقع پر فضائی جو پروازیں تھی اس میں اضافے کا اعلان کیا تھا، کیونکہ اس وقت بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اضافی فلائٹس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ اس کے پیش نظر اسلام آباد سے ہفتہ وار 4 پروازیں بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ مسافروں کو ٹکٹ حاصل کرنے میں کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ جلد ہی اپنی ملازمتوں پر پہنچ سکیں۔ ایگریمنٹ ختم، کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا، کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی پابندیاں الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی نے اپنے مشکلات کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ محسن علی پوچھتے ہیں کہ ملازمت کا ایگریمنٹ مکمل کے باوجود کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا، اس صورت میں خروج نہائی کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کا معاہدہ ملازمت ہی ابھی ان کا اقامہ ہوتا ہے، جسے ہر سال تجدید کرنا لازمی ہے۔ وہ ایگریمنٹ تجدید نہ کرنے پر اقامہ اور ورک پرمٹ کی آخری تاریخ کو ہی معاہدے کی جو تاریخ ہے وہ مانا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ایگریمنٹ پورا ہو گیا، کفیل ایگزٹ نہیں لگا رہا، تو اس صورت میں آپ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق ایگریمنٹ کی تکمیل کے بعد آپ چاہیں تو کسی دوسری کمپنی میں وہ ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹرانسفر نہیں لینا چاہتے تو آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ نئے قانون کے مطابق اگر آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے تو آپ ایز پر جو سعودی گورنمنٹ کے لاء کے مطابق کسی بھی دوسری جگہ جاب ڈھونڈ کر آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے جا کر نئے ویزے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کہیں بھی جاب ڈھونڈیں اور جاب ڈھونڈنے کے بعد آپ وہاں ٹرانسفر لے لیں، اور اگر آپ ایگزٹ ہی لینا چاہتے ہیں اور آپ کا ابھی کا کفیل ایگزٹ نہیں لگا رہا تو اس کے لیے سمپلی آپ جو وزارت ہے اس کی جو منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ ہے اس پر جائیں، آن لائن کمپلین درج کرا دیں، تو اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔